بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کی کتابوں میں قوم عاد دو قوموں کو کہا جاتا ہے، عاد اولا اور عاد ثانی، اور ان دونوں میں 100 سالوں کا فرق لکھا گیا ہے۔ عاد ثانی کو قوم سمود کہتے ہیں، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے، جبکہ ہماری آج کی ویڈیو کا مرکز عاد اعلیٰ یعنی قوم عاد ہے، جن میں اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد کہاں آباد تھی۔ دنیا کے دو مشہور سمندروں بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے، جس کو صحرائے الاحقاف کہتے ہیں۔ تاریخی حوالوں میں الاحقاف ہی قوم عاد کا مسکن بتایا گیا۔ کبھی یہ علاقہ بہت شان و شوکت اور سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا، لیکن اب ایسا صحرا بن چکا ہے کہ بڑے سے بڑا مہم جو بھی قدم رکھنے سے ڈرتا ہے۔ اس وقت موت کی اس وحشت ناک وادی میں قدم رکھنا خودکشی کے مترادف ہے۔ خشک ریت کے ایسے بلند و بالا ٹیلے ہیں کہ اگر کوئی چیز ان میں گر جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جائیں۔ بے شک یہ شہر اللہ پاک کے عذاب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ سرسبز و شاداب باغات، ٹھنڈے پانی کے چشموں، آبشاروں اور بہت اونچی عمارتوں اور قلعوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس علاقے میں اس وقت کی دنیا کے سپر پاور قومیں یعنی قوم عاد آباد تھی۔ وہ انتہائی طاقتور اور مالدار قوم تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے، اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال ہوتی تھی۔ اللہ نے ان جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی، ایسی قوم کہ جس میں کوئی بیماری نہ تھی، لوگ بڑھاپے نہ دیکھتے تھے، نہ ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے، اور نہ ہی ان کی بنائی میں فرق پڑتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قوم کا ایک بندہ ہماری آج کے دور کے 1000 بندوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا، یعنی ایسی طاقتور قوم پہلے موجود نہ تھی اور نہ ہی اس کے بعد اللہ نے پیدا کی۔ قوم عاد کی طاقت کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ اگر کوئی مرد عورت کے ساتھ ایک دفعہ ہم بستری کر لیتا تو وہ عورت ایک ہی بار میں حاملہ ضرور ہو جاتی تھی۔ ایسی خوبی کی وجہ سے وہ قوم بہت پھیل گئی تھی۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ ہود علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم احقاف میں ڈرایا۔ اس آیت میں قوم عاد کے مسکن احقاف کی بھی تصدیق ہوتی ہے۔ قوم عاد میں 13 قبیلے تھے۔ حضرت علامہ جلال الدین سوتی لکھتے ہیں کہ قوم عاد ایک طاقتور، بہادر اور بت پرست قوم تھی۔ قوم عاد ہی قوم تھی جس نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بت کی پوجا شروع کی تھی۔ بت پرستی میں پڑنے کے بعد اس قوم نے کفر و شرک اور ظلم کی حدیں پار کر دیں۔ معاشی لحاظ سے وہ قوم ایک سپر پاور تھی، لیکن پھر انہوں نے پتھر کے خدا بنا لیے اور گمراہی، جلاہت، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے گناہوں میں ڈوب گئے۔ وہ لوگ جب کسی غیر عورت سے زنا کرتے تو زنا کرتے کرتے ہی اس عورت کو مار دیتے تھے۔ انہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے انہی میں سے اپنے نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر مبعوث فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک اپنی قوموں کو وعظ اور نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم جہالت میں ایسی ڈوبی تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کی باتوں پر کان تک نہ دھرتے تھے۔ قوم عاد کے 2 قبائل کلمان اور خلجان ایسے تھے کہ جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔
جب حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تو کلمان قبیلے نے آپ کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ خلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آئے، اور اس طرح ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور لوگ جو آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ سب قبیلہ خلجان کی وجہ سے حضرت ہود سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، بلکہ وہ سب قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہہ کر پکارتے تھے، جیسے قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی علیہ السلام، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے، چشموں کے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے اور میٹھے شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سر سے سبز و شاداب کھیت و خلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہتے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والوں سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ گناہ گار بن کر رہو گے، گردانی نہ کرو۔ حضرت ہود سے پھر ان کی قوم کہنے لگی، اے ہود علیہ السلام، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ کر دیا ہے۔ عذاب الہی کی ابتدائی مراحل ہی میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت بدتر کر دی، چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیروں پر غور و غوص شروع کر دیا۔ دوستوں، قابل ذکر بات یہ ہے کہ پہلے والی قوموں میں مشہور تھا کہ جب بھی کوئی مشکل کسی بھی قوم پر آتی تھی تو وہ بیت اللہ شریف کا ہی رخ کرتے تھے، جس سے ان پر سے وباؤں کا خاتمہ ہو جاتا۔ قوم عاد کے بزرگوں نے بھی فیصلہ کیا کہ بیت اللہ جایا جائے، چنانچہ 90 افراد پر مشتمل ایک وفد حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم املاکہ کی حکومت تھی۔ ان کا سردار جرار بن طارق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد میں سے تھی، اس لیے جیسے ہی قوم عاد کا وفد مکہ شریف پہنچا تو جرار اور اس کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی، اور شراب و شباب کی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقریباً 1 ماہ تک وہ وفد اپنے مقصد سے غافل ہو کر رقص و سرور کی محفلوں میں مشغول رہا۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے اپنی رقاصہ اور گانے والیوں کے ذریعے سے اشعار میں ان کو یاد کروایا کہ وہ کس مقصد سے حجاز مقدس میں آئے بیٹھے ہیں۔ پھر انہیں ہوش آیا تو یہ لوگ بیت اللہ پہنچے اور رو رو کر اللہ پاک سے بارش کی دعا کرنے لگے۔ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے۔ قوم کے عاد کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے والی ہے، چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے احقاف کی طرف نکل پڑے۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا تک نہ رہی تھی، یہ دیکھ کر جیسے جیسے وہ وفد اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا، آسمان سے بادل بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب کالے بادل دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا اور اب یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، بلکہ دراصل یہ ابرو عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔
یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ مگر ان بادلوں کو دیکھ کر بھی جب قوم عاد نے توبہ نہ کی اور حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والوں ساتھیوں کو لے کر خطیر نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ نے ان سب کو محفوظ رکھا، بس حضرت ہود کی ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل اور سیاہ ہوتے گئے اور کالا طوفان آ گیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی بھی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی۔ غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سے سب کو فنا کر ڈالا، یہاں تک کہ احقاف کا سارا علاقہ صحرا میں بدل گیا اور سارے لوگ اور محلات ریت میں دفن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھولی تھی۔ بس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان اور زمین کے درمیان لے گئی۔ مسلمہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی کریم سے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہ ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائیں گے، اس لیے جب بھی بادل دیکھیے تو یہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک اس بادل میں چھپے خیر کا طالب ہوں، اور جو شر اس میں موجود ہے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔